اور علماء مفسرین کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ بھی جل گیا۔ تو آپ دیکھو کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہوش آیا تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جو تیرا دیدار کرے گی؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ کلیم ہاں، میرا حبیب جن کے سجدے سے، جن کے توسل سے فرمایا کہ تجھے وصف نبوت سے نوازا گیا، جن کے صدقے سے اے کلیم تجھے کلام کرنے کا شرف ادا کیا، وہ میرا محبوب ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے محبوب کو اپنی ذات، صفات بھی نہیں، اپنی ذات اور وہ بھی بغیر پرتوں کے، پردہ بھی نہیں ہوگا، اپنے محبوب کو زیارت کراؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کلیم نے اسی وقت رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی کہ مولا پھر اپنے محبوب کی زیارت سے مجھے بھی مشرف فرمانا۔ تو اسی لیے کہ جب آقا علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو یہ وہی رب العالمین نے اپنے کلیم کو اپنے محبوب کی زیارت کرنے کا ایک بہانہ بنایا۔ یہ نمازیں کم کرنا ایک بہانہ تھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ اپنے کلیم کو اپنے حبیب کی زیارت کرانا۔ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا معراج کی رات حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سیدنا امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رآہ۔ آپ نے یہ لفظ اتنی بار بولا کہ آپ کا سانس پھول گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، محبوب نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ تو مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورہ۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت کے اندر دیکھا۔ تو ترمذی شریف کی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا میدان عرفات کے اندر کہ کیا حضور نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اس پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ اے ابن عباس، کیا تم یہ کہتے ہو کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھایا؟ کیا تمہیں اس بات کے اندر شک ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میری فہم و سمجھ کے اندر نہیں آتی کہ ایک طرف کہ رب العالمین اپنے محبوب کو اتنے انتظامات کر کے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لامکانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور پھر لامکانوں سے اوپر اپنے حبیب کو بلائے، اور پھر رب العالمین اپنا دیدار اپنے محبوب کو نہ کرائے، یہ ہماری بات یہ سمجھ کے اندر نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے تو ایک اور قرآن کی آیت مبارکہ کے اندر کہ قَاسَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ تو دیکھو کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو اپنا دیدار کرایا، تو جو اس سفر معراج کے اندر میرے محبوب کا میرا دیدار کرنا نہیں مانتا، تو رب نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے پیارے حبیب کے سفر معراج کا انکار کرتا ہے یا رب کے دیدار کا انکار کرتا ہے کہ رب نے معراج تو کرائی پر اپنا دیدار نہیں کرایا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔
پھر بات ہو رہی تھی کہ رب العالمین نے کلیم اللہ کے لیے کلام کرنے کا حصہ رکھا اور اپنے حبیب کے لیے دیدار کا، تو جب محبوب کے دیدار کی باری آئی تو رب العالمین نے اپنے حبیب سے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے محبوب کلیم کی طرح تم بھی پہلے کوہتور پہ جاؤ 30-40 راتی گڑ گڑا کر دعائیں کرو، نہیں، بلکہ رب العالمین کے پیارے محبوب نماز عشاء ادا کر کے حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما ہے۔ ادھر رب العالمین جبریل امین کو 70,000 ملائکہ کی فوج دے کر اور ساتھ ہی جنت کے کمکمے دے کر فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کہ کلیم اور حبیب کے اندر یہ فرق ہے۔ اور پھر رب العالمین نے رات کا انتخاب کیا، کیونکہ رات کے اندر راز و نیاز کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھو کہ ہمارے ہاں مہمان آتی ہیں تو دن کو ہم سیر و تفریح کے اندر گزارتے ہیں، رات کو مہمان کے پاس بیٹھ کر اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتی ہیں، اس سے اس کے علاقے کا حال احوال پوچھتے ہیں، اپنے علاقے کا حال احوال اس سے بیان کرتی ہیں، یعنی کہ رات کو تاکہ کوئی اور ہماری باتوں کو سننے والا نہ ہو۔ تو اسی طرح رب العالمین نے بھی رات کا انتخاب کر کے اپنے حبیب کو لامکانوں پہ بلایا اور فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کروں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب العالمین نے جو اپنے حبیب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ راز و نیاز 70,000 قسم کے تھے جو رب نے اپنے محبوب کے ساتھ وہ 70,000 قسم کے راز و نیاز شیئر کیے، اور کچھ ان میں سے جن کا بتانا ضروری تھا تو اللہ کے محبوب نے آ کر اپنی امت کو بتائے، جن کا چھپانا ضروری تھا تو اللہ کے پیارے محبوب نے ان رازوں کو اپنی امت کے سامنے بیان نہ فرمایا۔ تو وقت گزرتا رہا، یہ بڑی تفصیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے محبوب کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ادا کیا، جو 50 سے 50 5 کی اور ثواب 50 کا برقرار رکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ یہ تفصیل نمی المختصر کیا کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام جب آپ سفر معراج سے واپس آئے، آ کر لوگوں کو بتایا، اعتراضات ہوئے، حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اعتراضات کے جواب دیے، تو وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضور رحمت عالم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو دیکھو کہ جب محبوب موج کی اندر آتی ہیں تو قید نہیں لگاتے کہ فلاں فلاں چیز مانگنی ہے تو مانگ لو، نہیں، اختیار دیتے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی تو اللہ کے محبوب کی رفیقہ حیات تھی، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ مانگنے سے پہلے میں جا کر اپنے بابا سے مشورہ کر لوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ، جا کر اپنے باپ سے مشورہ کرو کہ کیا مانگنا ہے۔ تو جب سیدہ عائشہ چلتی ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتی ہیں، جا کر عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور آج اللہ کے پیارے محبوب نے اختیار دیا ہے کہ اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں، بتاؤ کہ میں اللہ کے محبوب سے کیا مانگوں۔ سبحان اللہ۔ پر آگے بھی تو محبوب کے سفر و حضر کے ساتھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ جا کر اللہ کے پیارے محبوب سے اپنی بھی بخشش مانگ لو، میری بھی مانگ لو، اپنے خاندان کی مانگ لو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ حالات بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں، کوئی سونا چاندی جواہرات مانگ لو، مال دولت مانگ لو تاکہ
تاکہ ہم عیش کی زندگی گزار سکیں، یہ بھی نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ جا کر اللہ کے محبوب سے یہ سوال کرو کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج پہ گئے، رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ چلتی ہوئی محبوب کی بارگاہ کے اندر آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنے باپ سے مشورہ کر کے آئی ہوں، میرے باپ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ جو رب کے ساتھ آپ کی ہم کلامی ہوئی، رب کا دیدار کیا، وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر سن عائشہ، اللہ نے ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے نے کسی دکھی انسان کے دکھ کو دور کر دیا، کسی نے کسی انسان کے دل کی پریشانی کو دور کر کے اس کو خوش کر دیا، تو فرمایا کہ محبوب میں آپ کے اس امتی کو بھی بلا حساب جنت کے اندر داخل کروں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب وہ راز آپ کو بتائیں تو وہ راز آپ نے پھر مجھے بھی بتانا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت ملنے پہ اپنے باپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عائشہ، تو اللہ کے پیارے محبوب نے کیا راز بتایا تھا؟ تو عرض کیا کہ ابا حضور، اللہ کے پیارے محبوب نے یہ راز بتایا کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا دل راضی کر دے گا، رب العالمین اس بندے کو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر سے بتائی تو آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میرے ابا حضور رونے لگے۔ تو عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور کیا وجہ؟ کہ ہمیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے آسان نسخہ مل گیا کہ تھوڑا سا عمل ہے کہ کسی کو خوش کر دینا، تو جب ہم کسی کو خوش کر دیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے میدان حشر کے اندر حساب و کتاب نہیں کرے گا، بلکہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا آسان نسخہ ملنے کے اوپر آپ رو رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے عائشہ، آپ کی نظر تو اس پہ ہے کہ جس کو ہم راضی کر دیں گے تو رب العالمین ہمیں جنت عطا کر دے گا، تو اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ اگر ہم نے کسی کو ناراض کر دیا، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو پھر دوسرا رخ یہ ہے کہ میدان حشر کے اندر پھر رب العالمین ہم سے حساب نہیں لے گا، ہم سے پوچھے گا نہیں، بلکہ بغیر حساب کے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو آج دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کون سے عمل کرتے ہیں؟ دوسروں کو راضی کرنے والے یا دوسروں کو دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو سکھ دیتے ہیں یا ان کی زندگی کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں؟ تو اگر ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو آج وقت ہے، رب العالمین نے ہمیں مہلت دی ہے کہ آج اگر تم نے آج سے پہلے کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو تجھے مہلت دی ہے کہ آج جا کر اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایک ایسا ہے جب تک حق والے سے حق معاف نہ کرایا جائے اس وقت تک ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ لیکن ہم شب و روز دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فلاں کو میں یہ تکلیف پہنچا دوں، فلاں کا دل دکھاؤں، یہ سکھ کی زندگی کیوں جی رہا ہے، اس کو کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر کے رکھوں، تو دوست اس کی زندگی بھی گزر جائے گی، ہماری بھی گزر جائے گی،
لیکن میدان حشر کے اندر جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضری ہوگی تو رب العالمین دونوں کو اکٹھا کھڑا کرے گا. جب حق والا ہم سے حق طلب کرے گا تو اس وقت پھر ہمارے پاس دنیا کا مال نہیں ہوگا دینے کے لیے، اور پھر وہاں معافی بھی نہیں ملنے والی. وہاں تو یا جزا یا سزا کا معاملہ ہوگا. لیکن آج ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو سختی کے اندر دیکھ کر اس کی سختی دور کرنے کی بجائے الٹا ہم اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں. اس کے کرتوت ہی ایسے تھے، اس کے ساتھ تو ہونا بھی ایسے چاہیے تھا، یہ تو تھوڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو سامعین، جو رب العالمین نے اس کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے وہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ذات، وہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. تو دیکھو کہ جو نمرود جیسا بادشاہ، اگر اس کو رب العالمین اس کے ہی تنخواہ والے سے لتر مرا سکتا ہے تو رب العالمین ہماری بلے بلے بھی خاک کے اندر ملا سکتا ہے. تو رب الجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.